بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک کلیگ ایک سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں، تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ ایک بڑے شہر میں ایک گھر اور 3 دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں۔ اپنے ایک بچے اور بیوی کے ساتھ ایک اچھی کالونی میں اپنی ذاتی گھر میں رہائش ہے۔ بیوی شوقیہ کسی کالج میں پڑھاتی تھی، 25,000 کے قریب اس کی تنخواہ بھی تھی۔ سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ ہمارا وہ کلیگ ایک خدا ترس آدمی ہے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس کی بیوی کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ وہ کئی سالوں سے اپنے رشتہ داروں میں 2 بیوہ بوڑھی خواتین اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ اس بات پر اس کی بیوی نے لڑائی شروع کر دی کہ مجھے بتائے بغیر تم اتنے پیسے ان پر کیوں لٹا رہے ہو؟ شوہر نے اسے سمجھایا کہ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، آپ لوگوں کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی کافی بچ جاتا ہے، اس میں سے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بیوی اس بات پر اڑی رہی کہ اپنا پیسہ رشتہ داروں پر لٹانا بند کرو۔ بات اتنی بڑھی کہ بیوی نے اسی بات پر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کی بیوی کے ایک بھائی سے میری کافی اچھی سلام دعا ہے، اس نے مجھے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہا۔ میں نے ایک دوست کو ساتھ لیا اور اس کے بھائی سے ملے۔ اس نے کہا کہ میں خود بھی سمجھا چکا ہوں، میری بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہ کرتا ہوں کہ امی ابو کی موجودگی میں بہن سے ہم سب مل کر بات کر لیتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ ہم سب ان کے گھر ملے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 بھائی اپنے درجن بھر بچوں اور والدین کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ لڑکی سے ہم نے پوچھا کہ شوہر سے کیا شکایت ہے اور اس کے ازالے کی کوئی صورت ممکن ہے؟ کہنے لگی کہ وہ اپنی ساری آمدن اپنے رشتہ داروں پر لٹا دیتا ہے، یہی شکایت ہے مجھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا ہے؟ کہنے لگی کہ رکھتا ہے۔ ہمارے بزرگ دوست نے پوچھا کہ کیا آپ کو پیسے کی تنگی دیتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے کہو یا پیسوں کا کہو اور وہ منع کر دے؟ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، میرے کہے بغیر ہی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج دیتا ہے کہ مجھے کبھی کہنا نہیں پڑا۔ شاپنگ بھی ساری کرواتا ہے۔ ہم نے کہا کہ پھر جو بچ جائے اس پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی خرچ کرے۔ کہنے لگی کہ ایسے کیسے میں اسے رشتہ داروں پر لٹانے دوں؟ میں نے پوچھا کہ اچھا، جو آپ کی تنخواہ ہے کیا آپ اسے دے دیتی ہو یا اس کی مرضی سے خرچ کرتی ہو؟ ایک دم اونچی آواز میں بولی کہ وہ میری کمائی ہے تو اپنی کمائی اسے کیوں دوں گی؟ وہ میری ہے تو اپنی مرضی سے ہی خرچ کروں گی۔ اس کے بعد ہم نے اسے کافی سمجھایا کہ آپ کی جائز ضروریات پوری کرنا شوہر کا فرض ہے، لیکن اس کی ساری کمائی پر آپ کا حق نہیں ہے۔ اس کا پورا استحقاق ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں اور اپنے دوسرے رشتہ داروں پر، غریبوں رشتہ داروں پر جیسے چاہے خرچ کرے۔ لیکن اس کا تھا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جسے اپنی تنخواہ دوسرے رشتہ داروں پر لٹانے کا شوق ہو۔ اس میں اس کی والدہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب کسی بھی طرح بات نہ بنی تو ہم نے اسے اٹھتے ہوئے کہا کہ خلا لینے کی صورت میں ان ساری مراد سے محروم ہو جاؤ گی جو ابھی تمہیں حاصل ہیں۔ والدین کا گھر بھی چھوٹا ہے تمہارے لیے، یہاں رہنا بہت مشکل ہوگا۔ علیحدگی کے بعد اپنے قریبی بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہی تھا کہ میں خود کماتی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ہم نے اپنے کلیگ کو بھی کہا کہ فی الحال ان کا کوئی اور انتظام کر لو، ہم ان کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں، آپ گھر بچا لو۔ لیکن اس کا یہی تھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں اپنی آمدن پر بھی اپنا حق نہیں رکھتا۔ یہ تو ایسے سمجھتی ہے کہ میں شوہر نہیں، اس کا غلام ہوں کہ جو کماؤں اس کے ہاتھ پر لا کر رکھ دوں اور پھر جیسے وہ کہے ویسے خرچ کروں۔ وہ اپنی کئی پارٹیز پر لاکھوں اڑا دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت کروں تو طوفان آ جائے۔ میری کوئی بھی غلطی ہے تو بتائیں، لیکن غلط بات نہیں مان سکتا۔ اور بھی کئی لوگوں نے کوشش کی، عدالت نے بھی
मसलाहत की कोशिश की मगर कामयाब ना हुई। बलाखिर खुला की सूरत में ही अंजाम हुआ। बच्चे का खर्च बाप देता रहा। कुछ दिन वालिदैन के घर रही। वहाँ भाभीियों ने नौकरानियों जैसा सलूक किया तो करीबी एक घर किराए पर लिया। लाखों वाली ठाट 25,000 में कहाँ पूरी होनी थी। हमारी कुलिक ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। उसका घर फिर से बस गया। जबकि उस औरत की हालत देखती हूँ तो तरस आता है। खुद भी रुल गई और अपने बच्चे को भी रोल दिया। कुछ अरसे बाद बाप बच्चे को अपने पास ले भी आए तब भी वैसे हालात तो नहीं हो सकते जैसे उसकी अपनी माँ के उस घर में होने से उसको मिलने थे। चंद साल केबल तक हमारे मुआशरे में तलाक को इंतहाई मायूब चीज़ समझा जाता था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पिछली कुछ अरसे में उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। उसकी एक बड़ी वजह तालीम और रोज़गार की वजह से औरतों में खुद एतमादी के नाम पर पैदा होने वाला गुरूर भी है। अदालतों में खुला के केस देखे तो हैरत होती है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर केस कई हुए हैं। उसमें ज़्यादातर अन्ना और गुरूर का दखल है। रही सही कसर मीडिया पर चलने वाले ड्रामों ने पूरी कर दी है। इस माशरे में अकेले मर्द के लिए रहना एक अजाब है। औरत तो फिर औरत है। खुदारा अपने घरों को ख़राब ना कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।